تھپڑ ہی نہیں مار سکتا. خاتون کا نام سیدہ نہیں، اللہ کے راز کو بطول کہتے ہیں. حجتوں پہ حجت کو سیدہ کہتے ہیں. یہ تو میں نے کہا کہ کسی صلب میں یہ نور نہیں رہا جو نبیوں کے صلبوں میں نہیں رہی. وہ ایک ہی جگہ پہ خود آتی ہے جسے مجلس حسین کہتے. یہ تمہارے پاس صرف عشق حسین ہے جو فاطمہ کو بلا لیتا ہے. مہمان سمجھو، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، سادات اپنا نوکر سمجھو، بطول سے غداری نہ کرنا، زہرا کو دھوکہ نہ دینا، محمد کی بیٹی کے ساتھ مخلص رہنا. یہ ولایت علی کی سب سے پہلی مبلغ ہے. آج تک ذاکرین آپ کو منبر سے سناتے ہیں نا کہ علی کی بیٹی شام گئی تھی اور اس نے بازاروں میں توحید بچائی تھی. مدینے میں رسول کے جانے کے بعد زخمی زہرا علی کے سہارے میں ایک ایک صحابی کے گھر گئی. پوری ذمہ داری کے ساتھ میں لفظ کہہ رہا ہوں. کتاب میں کہہ دیا جب چلتی تھی مدینے میں علی کا سہارا ہوتا تھا، پیچھے دو بیٹے چل رہے ہوتے تھے. ایک ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دے دی، فلاں ابن فلاں میں محمد کی بیٹی تیرے گھر آئی. اگلی سطر پہ کسی شیعہ کا دل نہ پھٹے تو مجھے سطر کی اجازت دے دینا. مدینے کے لوگ دروازے نہیں کھولتے تھے. کافی دیر دروازوں پہ کھڑی رہتی، جب تھک جاتی رو کے کہتی یا علی یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرے دروازے پہ میرا بابا کھڑا ہوا تھا. یا علی میرے دروازے پہ میرے بابا اتنی دیر کھڑا رہ کے مدینے والوں کو بتاتا تھا. اب اس لیے میں نے فضائل میں اس جملے کی شرح نہیں کی تھی کہ میں مصائب کے لیے بچا کے رکھوں. جب میں بی بی کی دہلیز کے فضائل پڑھ رہا تھا تو میں نے جملہ پڑھا تھا کہ مصطفیٰ آ کے دہلیز پہ رکتے تھے، مصطفیٰ آ کے دہلیز پہ کھڑے ہوتے تھے. یہ دہلیز پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رسول دستک دیتے تھے، اندر سے دروازہ نہیں کھلتا تھا. نہیں، رسول دروازے پہ آ کے کھڑے رہتے. مدینے کی گلیوں سے صحابی گزرتے دیکھتے محمد کھڑا ہے، یہ اپنا کام کر کے واپس پلٹتے، محمد پھر وہی کھڑا ہے. یہ اپنے گھروں میں جا کے سو کے اٹھ کے واپس آ جاتے، محمد پھر بھی کھڑا ہے. صحابہ دیکھ رہے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے، دروازہ بند کی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ اندر کیوں نہیں جاتا؟ رسول کہتے نہیں مجھے بیٹی کے گھر کے دروازے پہ رکنا ہے. ساری رات دروازہ زہرا پہ کھڑے رہتے، سارا دن دروازہ زہرا پہ کھڑے رہتے. وہ محمد جو مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا اور خدا کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھا کر مگر تھوڑا تیرے پاؤں سوزتے ہیں. میں اللہ برداشت نہیں کرتا جس کے پاؤں کی سوزش اللہ مصلی پہ برداشت نہیں کرتا تھا. وہ زہرا کے دروازے پہ کئی گھنٹے کھڑا رہتا تھا. ایک دن ایک صحابی نے قدموں پہ گر کے کہا تھا یا رسول اللہ اتنی دیر زہرا کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ مدینے کے لوگ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ لیں اور انہیں پتا چل جائے کہ میں محمد اس کے دروازے پہ اتنی دیر کھڑا رہا ہوں، اسے اپنے دروازے پہ زیادہ کھڑا نہ کرنا. لوگ دروازے نہ کھولتے، زہرا خاموش واپس آ جاتے. کہتے جی صرف جاگیر چھینی، بدلے لیے انہوں نے اہل بیت سے، اتنا غریب کر دیا رسول کے بعد علی کو. مدینے کے لوگ علی کو سلام کا جواب نہ دیتے. بس زندگی مانگی ہے سیدہ کی نوکری کرنے کے لیے، شہزادی کی دہلیز سے وفا کرنے کے لیے. سانسیں بچھا کے اولاد وطن گھر چھوڑ کے نگر صرف اس لیے پھر رہا ہوں جب تک زندہ ہوں اپنی قوم کے بچوں پہ سیدہ کا حق اس سے لکھ دوں، انہیں بڑھاپے تک کسی سے محمد کی بیٹی کا حق پوچھنا نہ پڑے. اتنا حق پڑھوں یہ اپنی نسلوں کو بتا دے کہ محمد کی بیٹی کتنی سچی تھی.
اب میں صدا سے معافی مانگ کے مصعب کا آغاز کرنے لگا ہوں، روتی ہوئی بنی ہاشم کی مستورات کے ساتھ دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی، 4.5 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے، 350 بندہ کرسیوں پہ بیٹھا رہا ہے، کسی نے جب کرسی کو نہ چھوڑا، 4.5 گھنٹے کے بعد سلمان کو کہتی چچا سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں، میں اس دربار کے ستون پہ آتی تھی، میرا بابا وہاں سے منبر چھوڑ دیا کرتا تھا، سلمان ان سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ بوڑھا صحابی نبی کا کون کہتا ہے ہم شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، اور میری نسل قربان سلمان کی جوتی پہ بوڑھا صحابی سلمان چلتا چلتا تخت کے قریب آیا، آ کے کہنے لگا جس کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی بیٹی اس ستون کے پیچھے کھڑی ہے، یہ دیکھ کے کہنے لگا فاطمہ سے پوچھ کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ بی بی نے پردے کے نیچے سے کہا میں اپنے باپ کا حق لینے کے لیے آئی ہوں۔ دربار سے کہا گیا فاطمہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے۔ بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے برقعے کے نیچے سے اپنے باپ کی نکی ہوئی تحریر سلمان کے ہاتھوں پہ دی، سلمان تحریر کو لے کے حاکم کے سامنے آ گیا۔ اب اگر کوئی سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا، تمہیں بی بی کی غربت کی قسم میں غلط پڑھوں قیامت والے دن زہرا مجھے نہ بخشے، اگر تو نہ رو سکے تو تیری اپنی قسمت۔ سلمان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حاکم کے ہاتھ میں تحریر دی، اس نے تخت کے آخری زینے پہ کھڑے ہو کے کہا محمد کی بیٹی کیا تو مجھے دیکھ رہی ہے؟ پردے کے پیچھے زہرا نے کہا ہاں دیکھ رہی ہو، وَعَسْ کہا شکا شکا، اس نے تحریر کو پھاڑ کے زمین پہ پھینکا، زہرا روتی روتی زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی حق بے شک نہ دے میرے بابے کی تحریر نہ۔ حق بے شک نہ دے میرے بابے کی تحریر نہ پھاڑ۔ تحریر کے پرزے دربار میں اب دیکھنا میری طرف، زمین پہ بیٹھی چادر کا پلو اٹھایا، تحریر کے پرزے اپنی چادر تطہیر میں لیے، چادر تطہیر میں لے کے حسین کے پاس گئی، رو کے کہتی مائیں بچوں کو تربیت دیتی ہیں جیسے آج میں نے سند کے پرزے اٹھائے ہیں، کربلا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کبھی اکبر کی لاش، کبھی غازی کی لاش۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فضائل چھپاتے ہیں، کیا کریں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں زہرا کے مصائب بھی چھپائے جاتے ہیں۔ میں اپنے وقت کے امام سے معافی مانگ کے کہتا ہوں میرا مالک مجھے معاف کر دینا، ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں میں تیری دادی کے قاتل کا نام بھی منبر سے نہیں لے سکتا۔ میرے مولا جلدی زمانے میں آتا کہ دنیا کو اپنی دادی کی غربت بتا سکے۔ آج تک تمہارے ڈر سے چھپ چھپ کے لوگ مصائب پڑھتے ہیں، ڈر ڈر کے بندے روایتیں پڑھتے ہیں۔ میں نے زندگی مانگی ہے حسین کی ماں سے، تمہارے آنسو کے لیے قسم دینے لگا ہو، مجھے حسین کے سجدے کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے زینب کی چادر کی قسم، اتنی قسمیں دے کہ اب منبر سے تیرے آنسو کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہو۔ دربار سے جب واپس آئی تو سر کے بال سفید بھی ہوئے تھے، غلط پڑھوں زہرا کا مجرم پڑھوں، صرف تحریر نہیں پھاڑی، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، بی بی نے ہاتھ چہرے پہ رکھا، رو کے کہتی زینب آنکھیں بند کر لے، زینب تیری ماں زخم۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، تم نے صرف شام کے بازار میں سکینہ کا تماشا سنا ہے، میں بالکل وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو کتابوں میں ہے۔ حسین کی ماں عزتیں دے، محمد کی بیٹی صحت دے، بی بی کا گوشوارہ گر گیا، زخمی شہزادی کتنے دن زندہ رہی تھی؟ 30 60 75 90، کم از کم 30، زیادہ سے زیادہ 90۔